پھر میری گردن میں پھندا فٹ کیا گیا، میرے پیروں تلے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، پھر یوں لگا جیسے کوئی نرم چیز میرے پیروں کے نیچے آ گئی ہو، کسی نے مجھے نیچے گرنے سے روک لیا ہو۔ پھر ایک دھواں سا میرے اوپر چھا گیا اور دو ہاتھوں نے میری گردن سے پھندا نکال لیا۔ عجیب سا شور سنائی دیا، بھاگ دوڑ ہونے لگی، کسی نادیدہ ہاتھ نے میری کلائی پکڑی اور دوڑنے لگا۔ میں بے اختیار قدم اٹھا رہا تھا، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ میں گھسیٹ رہا تھا۔ پھر جیل کا دروازہ نظر آیا اور پھر دروازے پر کھڑے سنتری ادھر ادھر لڑکتے پھر رہے تھے، ان کے ہاتھوں سے بندوقیں گر رہی تھیں، کسی نے مجھے اٹھا کر ایک موٹی سی شاخ پر بٹھا دیا ہو۔ میرا سانس پھول رہا تھا، حالت خراب ہو رہی تھی۔ پھر اچانک میرے سر سے کوئی چیز لگی، دو پاؤں تھے جو لمبے ہوتے جا رہے تھے، پھر وہ اسی شاخ سے آ ٹکے جس پر میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے بعد ایک جسم بھی شاخ پر آ گیا۔ یہ کہنا بیکار ہے کہ میں اسے پہچانتا تھا، وہی منحوس چہرہ میرے سامنے تھا اور وہی شیطان مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر تھی۔ کیسی رہی میاں جی، بچ گئے پھانسی سے تم؟ میری قوت گویائی ختم ہو گئی تھی، پورا جسم لرز رہا تھا۔ یہ سب کچھ خواب نہیں تھا، زندگی ختم ہو گئی تھی، میری سب کچھ ختم ہو گیا تھا، پورے حواس کے عالم میں ہوا تھا، مگر میں بچ گیا تھا۔ اور اب آگے تمہیں بچنا ہے میاں جی، پھانسی دینے والے مصیبت میں پڑ گئے ہیں، ساری جیل میں تمہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، جاؤ گے ان کے پاس؟ میں خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ اس نے پھر ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ادھر دیکھو، تمہارے گھر والے تمہاری لاش لینے آئے ہیں، سارے کریا کرم کا بندوبست کر لیا گیا ہے انہوں نے۔ سنو میاں جی، اور کچھ نہیں کہیں گے تم سے، ہمیں اتنا کہنا ہے کہ ایک دن تمہیں ہمارا یہ کام کرنا پڑے گا، خود آؤ گے چل کر ہمارے پاس، ہم سے رو رو کر کہو گے کہ مہاراج تمہیں بھاگن کے دروازے تک پہنچا دیں، ہم بالکل تیار ہیں مزار پہ جانے کے لیے، آؤ ہمارے ساتھ چلو، جب تک تم ہمارا یہ کام نہ کرو گے ایسے ہی در بدر پھرتے رہو گے، جہاں جاؤ گے مصیبت تمہارے ساتھ ہوگی، جہاں ٹکو گے وہاں والے بھی مصیبت میں پھنس جائیں گے، کوئی تمہیں ساتھ رکھنے کو تیار نہ ہوگا، سب تم سے پناہ مانگیں گے، اور پناہ تمہیں کہاں ملے گی؟ صرف ہمارے پاس، اور ہمارا کام کر کے، کیا سمجھے؟ ہمارا کام ہی تھا، ہم تمہاری جان بچا کر یہاں تک لے آئے، روشنی میں نیچے اترے تو دھڑ لیے جاؤ گے، رات کو اترنا اور گھر چلے جانا، اور پھر سوچنا کہ کیا کرنا ہے، سمجھے؟ وہ اچانک میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں پتھرایا ہوا تھا، اپنا جسم اپنا لگتا ہی نہ تھا، اور اپنا وجود اپنا تھا بھی کہاں، مجھے تو سزائے موت ہو چکی تھی۔ جیل میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا واقعہ ہوگا، اس سے پہلے بھلا ایسا کہاں ہوا ہوگا، مگر کچھ احساس تو دوسرے لوگوں کو بھی ہوا ہوگا۔ اب تو سوچا جائے گا کہ میں بھی بے گناہ تھا، کسی پراسرار جال میں پھنسا ہوا تھا۔ دل و دماغ عجیب کیفیت کا شکار تھے، بڑی مضحکہ خیز کیفیت ہو گئی تھی۔ خوف تھا کہ نیچے اترا تو نہ جانے کیا ہو، زندگی کسے پیاری نہیں ہوتی۔ ٹھنڈی سانس لے کر ادھر ادھر دیکھا، جہاں بیچارے ماموں ریاض میرے چھوٹے بھائی اور پڑوس کی مسجد کے پیش امام اور مزید دو افراد کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے دل چاہا کہ درخت سے نیچے کود کے دوڑتا ہوا ان کے پاس پہنچ جاؤں، انہیں بتاؤں کہ میں زندہ ہوں، مگر ہمت نہ ہو سکی۔ پھر کچھ سپاہی باہر آئے، ماموں صاحب کو بلا کر اندر لے گئے۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد ماموں صاحب واپس آئے، عجیب شکل ہو رہی تھی۔ سب واپس چلے گئے، مجھے تو یہ پورا دن یہاں گزارنا پڑا، حیران و پریشان درخت پر بیٹھا رہا۔ دن کو 12 بجے کے قریب ایک بار پھر میں نے ماموں ریاض کو دیکھا۔ اس وقت والد صاحب، والدہ صاحبہ، بھائی بہن بھی ساتھ تھے۔ والدہ کو بہت دن بعد دیکھا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر جذبات سے کام نہیں لیا جا سکتا تھا، صبر کیا۔ وہ لوگ اندر گئے، کافی دیر بعد باہر آئے اور پھر چلے گئے۔ میرا تمام دن بھوکے پیاسے گزرا تھا۔ پھر جب خوب تاریکی پھیل گئی تو میں نیچے اترا اور تیزی سے ایک طرف چل پڑا، گھر کا رخ بھول کر بھی نہیں کر سکتا تھا، جانتا تھا کہ قانون آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑے گا، اور پھر سادھو کے الفاظ بھی یاد تھے، گھر والے تو صبر کر ہی لیں گے، مگر میں انہیں اپنی نحوستوں کا شکار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب کیا کہوں، کہاں جاؤں، کہاں ٹھکانہ ہے میرا؟ دل و دماغ خوف کے زیر اثر تھے۔ کون سی جگہ ہے جو میری پناہ گاہ بن جائے؟ میری نگاہ ہر سائے پہ پناہ ڈھونڈ رہی تھی، مگر ہر سایہ خوف کا سایہ تھا، قدم آگے کسی طرف لے جا رہے تھے، اندازہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر شاید عجیب سی رہنمائی ہوئی،
ریل کی سیٹی کی آواز رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی کانوں سے ٹکرائی تھی اور میرے قدم رک گئے تھے۔ ریل، ہاں ایک راستہ یہ بھی ہے، کچھ فاصلے پہ ریلوے اسٹیشن ہے، کیوں نہ یہاں سے نکل جایا جائے، کیوں نہ یہ شہر چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے یہاں سے دور جا کر زندگی کی آس بندھے۔ قدم پھر آگے بڑھے، رفتار تیز ہو گئی، دماغ پر نیند جیسی کیفیت طاری تھی۔ اس عالم میں اسٹیشن پہنچا، بہت سی چیزوں کا احساس بھی نہ ہو سکا، بس ریل کے آگے بڑھنے کے جھٹکے سے جیسے آنکھ کھل گئی۔ باہر روشنیاں رینگ رہی تھیں، اندر ملگیجے بلب میں ان مسافروں کو نمایاں کر رہے تھے جو کہیں دور سے آ رہے تھے اور دور جا رہے تھے، سب کے سب میری طرح نیند کے سحر میں ڈوبے ہوئے، نہ جانے میں کیسے ان کے درمیان آیا تھا۔ کہیں پھر اندھیرا تمام روشنیوں کو کھا گیا، پھر میں نے اس اندھیرے سے خوف زدہ ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ جو ہی پلکیں جڑی، نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ پھر میری آنکھ کھلی تو باہر روشنیاں دوڑ رہی تھیں، لوگ جاگ گئے اور میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ رات بھر کا سفر طے ہو چکا تھا اور میں نہ جانے کتنی دور نکل آیا تھا، بہت کچھ پیچھے رہ گیا تھا۔ کیا میری مشکلات کا خاتمہ ہو سکتا ہے؟ کیا مجھے ایک پرسکون زندگی دوبارہ مل سکتی ہے؟ دل نے خود ہی جواب دے دیا، ناممکن ہے۔ میں اپنے گناہوں کا پھل پا رہا ہوں۔ وہ سادھو میرا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس نے مجھے ایک پھانسی کا مجرم بنا کر چھوڑ دیا ہے۔ میرے گھر والے میری وجہ سے بدترین مصیبتوں کا شکار ہو سکتے تھے۔ اب ایک یہی غم رہے گا انہیں کہ میں ان کے درمیان نہیں ہوں۔ اچانک مجھے ایک خیال آیا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں ریل میں سفر کر رہا ہوں، بغیر ٹکٹ ہوں۔ رات تو گزر گئی، صبح کو ٹکٹ چیکر ضرور آئے گا۔ میرے پاس ٹکٹ بنوانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، نتیجے میں مجھے پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا اور وہاں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ میں دراصل ایک مفرور مجرم ہوں۔ پہلے میں نے اس انداز میں نہیں سوچا تھا، مگر اب اس خیال سے دل بیٹھنے لگا تھا۔ اس کا کیا خیال ہو سکتا ہے؟ صرف ایک، وہ یہ کہ میں خود ٹرین چھوڑ دوں، مگر کیسے؟ چلتی ٹرین سے تو نہیں اتر سکتا۔ جلدی کوئی اسٹیشن آ جائے، ابھی صحیح طور پر صبح نہیں ہوئی ہے، اسٹیشن سے باہر نکلنے کا موقع مل جائے گا۔ جگہ کوئی بھی ہو، مجھے کیا اس سے، بس سر چھپانے کا ٹھکانہ مل جائے۔ شاید قبولیت کا وقت تھا، دعا فوراً قبول ہو گئی۔ باہر عمارتوں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ٹرین کی رفتار سست ہوئی، اسٹیشن آ گیا تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، بے صبری سے ٹرین کے رکنے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر عامل پور کا بورڈ نظر آیا۔ مجھے اس جگہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ میرے لیے کیا برا تھا، جو ہی ٹرین رکی میں جلدی سے نیچے اتر گیا۔ ابھی پلیٹ فارم پر قدم رکھے ہی تھے کہ عقب سے کوئی میرے پاس آ گیا۔ مجھے اپنے شانے پر ایک ہاتھ محسوس ہوا اور میرا رنگ پیلا ہو گیا۔ تبھی ایک سرگوشی ابھری۔ سرفراز! نہ جانے کس طرح گردن گھومی تھی، لیکن حالت بے حد خراب ہو گئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے ایک چہرہ ابھرا، پروقار نسوانی چہرہ، خاتون کی عمر 45 سال کے قریب ہوگی۔ آنکھیں گہری سیاہ اور بڑی بڑی تھیں، رنگ سفید، ایک عجیب سا چہرہ تھا جسے دیکھتا رہ گیا میں۔ میری قوت گویائی تو ختم ہی ہو گئی تھی۔ خاتون نے آگے بڑھ کر میری کلائی پکڑی اور بولی، صرف میں تھی سرفراز جسے پورا یقین تھا کہ ایک دن تم ضرور واپس آؤ گے۔ میرے بچے، غلطیاں معاف بھی کر دی جاتی ہیں۔ ابا جان آ رہے تھے، ہم لوگ اسٹیشن لینے آئے تھے، دیکھو وہ سارے لوگ بابا جان کو اتار رہے ہیں۔ خاتون نے انگلی سے ایک فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پھر بولیں، ان میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمیں دوہری خوشی مل رہی ہے۔ خاتون کی آواز رن گئی۔ مجھ کمبخت نے ایک بار پھر انہیں اپنے بارے میں بتانا چاہا، لیکن آواز نہ جانے کہاں گم ہو گئی۔ خاتون پھر بولیں، آؤ سرفراز آؤ، براہ کرم آؤ، ابا جان بہت ضعیف ہو گئے ہیں، بہت دن کے بعد آئے ہیں اور سب تمہیں دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ کچھ ایسا انداز تھا ان کا کہ میرے قدم خود بخود ان کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے اس طرح میری کلائی پکڑی ہوئی تھی جیسے میں بھاگ جاؤں گا، اور پھر وہ مجھے لیے اس جگہ پہنچ گئیں جہاں سب ایک بزرگ کو گھیرے ہوئے اور معمر بزرگ ایک ایک کو گلے سے لپٹا رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، ریحانہ، ریحانہ کہاں ہیں؟ کیا وہ نہیں آئیں؟ جواب میں معمر خاتون آگے بڑھیں اور اس وقت وہ سب میری جانب متوجہ ہو گئے۔ پھر ایک نوجوان لڑکی کی چیختی ہوئی آواز ابھری، ارے سرفراز بھائی! اور اس کے بعد وہ سارے کے سارے مجھ پر حملہ آور ہو گئے۔ میں بھلا ان سب سے مقابلہ کیسے کر سکتا تھا؟ میرا چہرہ ان کی غلط فہمی کو رفع کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب بھلا کون سننے والا تھا؟ ایک عجیب ہنگامہ برپا ہو گیا۔
معبر بزرگ بھی آگے بڑھے، انہوں نے میرے سامنے کھڑے ہو کر میرا چہرہ غور سے دیکھا، پھر دونوں ہاتھ پھیلا کر مجھے سینے سے لگا لیا۔ تو سرفراز میاں تم آخر آ ہی گئے، بہت ہی اچھا فیصلہ کیا بیٹے، بہت ہی اچھا فیصلہ کیا۔ عقل کھوپڑی سے 2 فٹ اونچی اڑ چکی تھی۔ کسی کو کوئی بات جو سمجھ میں آ رہی ہو؟ سارے کے سارے ایک ہی سر میں بول رہے تھے۔ معمر خاتون نے ان سب کو روکا اور بولی، یہ اسٹیشن پر ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ گھر چلیں۔ جن صاحب کو نانا جان کہا جا رہا تھا سب انہیں بھول گئے، میرے ہی گرد مجمع لگ گیا، عجیب عجیب باتیں کی جا رہی تھیں۔ سارے کے سارے مجھے سرفراز سمجھ رہے تھے، نہ جانے کیوں انہیں اس قدر شدید غلط فہمی ہوئی تھی، لیکن میرے حق میں فی الوقت یہ بہتر تھا، کیونکہ اس غول میں بآسانی اسٹیشن کے گیٹ سے باہر نکل آیا تھا۔ ٹکٹ چیکر بھی لاپرواہ سا آدمی تھا، اس نے گنتی بھی نہیں کی۔ بہرحال ایک طرح سے مجھے عارضی طور پر یہ سہارا مل گیا تھا۔ باہر آ کر میں نے معمر خاتون کو اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہا، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور ان بزرگ سے باتیں کرنے لگی جو کہیں سے آئے تھے۔ بعد میں نے ان لڑکیوں کو اور ان لڑکوں کو سمجھانا چاہا، سنیے بھائی صاحب، میں نے ایک نوجوان کو مخاطب کیا اور وہ مسکرا کر مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، آپ سے تو ایسی کشتیاں ہوں گی سرفراز بھائی کہ آپ کو پٹخا دیا جائے گا۔ سرفراز بھائی، آپ نے ہم سب کو زندہ درگور کر دیا تھا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہم لوگوں پر کیا گزر چکی تھی۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ارے تو کیا یہی کہیں گے، گھر تو چلیے۔ میں سرفراز نہیں ہوں، آپ کو کوئی بڑی غلط فہمی ہو رہی ہے، بعد میں آپ مجھے ہی الزام دیں گے کہ بتایا نہیں۔ سننا نادیہ، یہ سرفراز نہیں ہیں، ان کی تو ایسی کی تیسی، انہیں تو 10 بار سرفراز بننا پڑے گا۔ چلیے جلدی شرافت سے، ورنہ میں لڑکی بہت بری ہوں، اس خوبصورت سی لڑکی نے بے تکلفی سے کہا اور آستین چڑھانے لگی، اور پھر سب ہنسنے لگے۔ میں ٹھنڈی سانس بھر کر خاموش ہو گیا۔ واقعی سرے بازار اپنے آپ کو اس شدت سے تردید کرنا نقصان دہ بھی ہو سکتا تھا۔ بڑی قیمتی گاڑیاں آئی ہوئی تھیں، غول بیابانی ان گاڑیوں میں بھرنے لگا۔ اسی لڑکی نے جس کا نام نادیہ لیا گیا تھا ایک نوجوان سے کہا، آپ نے ان کے الفاظ سن لیے شاکر بھائی، ذرا ہوشیار رہیں، خطرہ ہے۔ فکر ہی نہ کریں، 400 میٹر تک تو میں انہیں آگے نکلنے نہیں دوں گا، اس کے بعد بھی اگر یہ دوڑتے رہے تو پھر دیکھا جائے گا۔ جس شخص کا شاکر کے نام سے پکارا گیا تھا اس نے کہا، اور ایک بار پھر سب ہنسنے لگے۔ کوئی میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ایسی شدید غلط فہمی ہوئی تھی مجھے کہ میں خود بھی حیران تھا، لیکن اس غلط فہمی سے مجھے کوئی خوشی نہیں تھی۔ کوئی دوسرا موقع ہوتا تو اب میں اتنا گیا گزرا بھی نہیں تھا کہ اس غلط فہمی سے لطف اندوز نہ ہوتا، لیکن مجھ پر تو زندگی ہی کٹھن ہو گئی تھی، میں تو مصیبتوں کا مارا تھا، بھلا اس ماحول سے، ان الفاظ سے کیا لطف اندوز ہوتا؟ بس دل تھا کہ مارے درد کے پھٹا جا رہا تھا، اور ذہن طرح طرح کے خیالات کا شکار ہو رہا تھا۔ گاڑیاں جس عمارت میں داخل ہوئیں اسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ نہایت خوشحال لوگ ہیں اور بڑی اچھی حیثیت کے مالک ہیں۔ کاش ان لوگوں سے واقعی میرا کوئی تعلق ہوتا، چاہتا تو جھوٹ بول کر ان کے درمیان اپنے لیے جگہ بنا سکتا تھا، لیکن دل یہ بھی گوارا نہیں کر رہا تھا اور میں جھوٹ بول کر ایک اور گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے ہی زندگی بری طرح گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی تھی اور اس کا پورا صلہ بھگت رہا تھا۔ یہاں پہنچنے کے بعد تمام لوگ نیچے اتر گئے۔ معمر خاتون معمر بزرگ کے ساتھ نیچے اتری تھی، لیکن ان کی توجہ ان بزرگ سے زیادہ مجھ پر تھی۔ رکیں اور میرے قریب آنے کا انتظار کرنے لگیں۔ لڑکے لڑکیوں کا غول مجھے ان کے پاس لے گیا۔ معمر خاتون نے میرا بازو پکڑتے ہوئے کہا، کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے اپنا سرفراز، زندگی کھونے پر تلے ہوئے تھے، میں جانتی تھی، مجھے یقین تھا کہ تم واپس آ جاؤ گے، لیکن بیٹے بڑائی اس میں ہے کہ پھر شاید تمہیں علم ہو کہ وہ نہ رہے جن سے تمہیں اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ کیا تمہیں علم ہے کہ رحمان صاحب کا انتقال ہو گیا ہے؟ میری گردن بلا وجہ ہی نفی میں ہل گئی۔ ہاں، ہم بے سہارا ہو گئے ہیں سرفراز، ہم بے سہارا ہو گئے ہیں، ہمارے سر سے سائبان سرک گیا ہے۔ پھر وہ بزرگ میرے پاس آئے اور بولے، چلو سرفراز میاں، تم بے شک بڑے ہو اور اب تو تمہیں اس خاندان کی سرپرستی کرنی ہے، بڑی ذمہ داریاں عائد ہو گئی ہیں تم پر، نہ جانے کہاں کہاں مارے مارے پھرتے رہے ہو۔ ہم سب لوگ اندر داخل ہو گئے۔ خاتون نے ایک لڑکی کو حکم دیا کہ میرا لباس وغیرہ تیار کرے اور غسل خانے میں پہنچا دے۔ میں اس افتاد پر سخت حیران و پریشان تھا، لیکن کیا کرتا، عارضی طور پر حالات سے سمجھوتا
کرنا پڑا تھا۔ البتہ میں ان معصوم لوگوں کو مناسب موقع پر صورتحال سے آگاہ کر دینے کا فیصلہ کر چکا تھا جو شدید غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ لڑکی مجھے ساتھ لیے ایک وسیع کمرے میں پہنچی جو ایسی آسائشی چیزوں سے آراستہ تھا جو میں نے ہوش کے عالم میں کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ باتھ روم کی طرف رخ کرتے ہوئے اس نے کہا، جائیے اور اب اپنا حلیہ درست کیجیے۔ آپ کا لباس میں ابھی تیار کیے دیتی ہوں، یہاں باہر اسٹینڈ پر مل جائے گا۔ جاتے ہوئے میں دروازہ باہر سے بند کر دوں گی تاکہ آپ فرار ہونے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر اسے دیکھا۔ بڑی بڑی روشن آنکھوں والی خوبصورت لڑکی تھی جس کے چہرے پر شوخی اور معصومیت سجی ہوئی تھی۔ پھر میں باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ نہانے کے نئے نئے سامان موجود تھے۔ مجھے ان تمام چیزوں سے لطف اندوز ہونے کا حق نہیں تھا، لیکن یہاں تقدیر کے اس فیصلے پر شاکر ہو گیا۔ دل یہ سوچ کر کم سے کم مطمئن تھا کہ میں ان لوگوں کو دھوکہ دینے کا ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ میں نے جس حد تک بھی ممکن ہو سکا اس بات کی تردید کی تھی کہ میں سرفراز نہیں ہوں۔ غسل کیا، شیو کا سامان بھی موجود تھا۔ دل چاہا شیو کر لوں، چنانچہ یہ بھی کر لیا میں نے، اور جب باہر نکلا تو میرا لباس رکھا ہوا تھا۔ یہ حیران کن بات تھی کہ یہ لباس بھی میرے جسم پر بالکل درست تھا۔ سلک کا کرتا اور سلک کا ہی پاجامہ، یہاں تک کہ جو سلیم شاہی جوتے میرے لیے رکھے گئے تھے وہ بھی میرے پیروں پر فٹ آئے تھے۔ اس حیران کن اتفاق پر ہنسی بھی آ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے سرفراز بالکل میرے جیسا ہو، ورنہ اس قدر شدید غلط فہمی، اور وہ بھی اتنے بہت سارے افراد کو، ممکن ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن دل کے گوشوں میں ایک اور خوف کا تصور بھی ابھر رہا تھا، کہیں یہ بھی اس کمبخت منحوس شیطان کی چال نہ ہو جس نے مجھے اطلاع دی تھی کہ میں کہیں بھی سکھ کی سانس نہیں لے سکوں گا، بلکہ جہاں بھی جاؤں گا اس کی نحوست میرا تعقب کرتی رہے گی۔ دل کو یہ سوچ کر سمجھایا کہ جو کچھ بھی ہونا ہے وہ تو ہوگا ہی۔ ہاں، اپنے طور پر میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے میرا گناہ شدید اور شدید تر ہو جائے۔ جو کچھ کیا تھا اس کے صلے میں جو کچھ بھگت رہا تھا، بس اس سے زیادہ کی میرے اندر ہمت نہیں تھی۔ اب تو میں کمرہ امتحان میں تھا اور اپنی تقدیر پر شاکر۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور باہر اچھے خاصے لوگ موجود تھے جو مجھے لے کر ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑے۔ ٹیبل پر ناشتے کا سامان موجود تھا اور کمرے میں تقریباً تمامی اہل خانہ موجود تھے۔ معمر خاتون مسلسل میری خاطرداری کر رہی تھیں اور معمر بزرگ بھی لڑکے لڑکیاں میرے اوپر ایک آدھ فقرہ چست کر دیتے اور کمرے کا ماحول خوشگوار ہو جاتا۔ خاتون نے کئی بار لڑکے اور لڑکیوں کو ڈانٹا بھی تھا، جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں وہ نہیں ہوں جو سمجھ کے یہ مجھے یہاں لائے ہیں تو یہ مجھے دھکے دے کر یہاں سے نکال دیں گے۔ دنیا کا یہی انداز ہے اور دنیا اسی انداز میں جیتی ہے۔ ناشتے کے بعد معمر خاتون نے کہا، ابا میاں مجھے اجازت دیں، میں تھوڑی دیر سرفراز سے باتیں کر لوں۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، اور میں بھی اب سونا چاہتا ہوں، سفر سے تھک گیا ہوں، تم اطمینان سے باتیں کرو۔ آؤ سرفراز، میرے کمرے میں چلو، معمر خاتون نے کہا، اور میں ان کے پیچھے چل دیا۔ وہ مجھے خوبصورت کمرے میں لے آئیں۔ اندر پہنچ کر انہوں نے دروازہ بند کر لیا اور پھر ایک کونے کی طرف اشارہ کر کے بولیں، بیٹھو۔ میں خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ وہ خود بھی میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ پھر انہوں نے کہا، سرفراز بیٹے، زندگی میں نہ جانے کیا کیا اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ غلطی ہماری نہیں ہے، لیکن بیٹے تمہیں اس طرح سب کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، مرحوم رحمان صاحب کا رویہ تمہارے ساتھ سخت ہو گیا تھا، لیکن بزرگ غلطیاں بھی تو کر لیتے ہیں، لیکن ان غلطیوں کی کیا اتنی بڑی سزا دی جاتی ہے؟ یقین کرو رحمان صاحب کے دل پر تمہاری جدائی کا شدید غم تھا۔ وہ فریحہ کو اس عالم میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تمہیں اس بات کا بھی علم ہوگا کہ فریحہ کو وہ سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ فریحہ کی جو کیفیت تمہارے پیچھے ہوئی، میں اگر بتاؤں تو یہی سوچو گے کہ ماں ہوں، اپنی بیٹی کی وکالت کر رہی ہوں۔ مگر بیٹے تم نے زیادتی کی، ہمارے ساتھ اور کچھ انتظار تو کر لیتے، کوئی صحیح فیصلہ بھی ہو سکتا تھا۔ میں آپ کو کس نام سے مخاطب کروں خاتون؟ میں نے کہا، اور معمر خاتون چونک کر مجھے دیکھنے لگیں۔ کیوں، کیا تم یہ بھول گئے کہ تم مجھے چچی جان کہتے ہو؟ جی، کچھ ایسے ہی حالات ہیں کہ میں اپنی مجبوریاں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن اس بات سے آپ کو آگاہ کر دینا بے حد ضروری سمجھتا ہوں کہ حقیقتاً میں سرفراز نہیں ہوں، میں زمانے کا ستایا ہوا ایک انسان ہوں، اور میں آپ کو دھوکہ دے کر یہاں اپنے لیے کوئی مقام بنانے کا خواہش مند بھی نہیں ہوں۔ معمر خاتون بے اعتباری کے انداز میں مجھے دیکھنے لگیں اور پھر بولیں، اس کا مطلب ہے کہ تمہارا دل ابھی تک صاف نہیں ہوا۔
रहमान साहब की मौत ने भी तुम्हारे दिल में हमारे लिए नरमी पैदा नहीं की। खैर, जो कुछ तुम कह रहे हो कहते रहो। तुम्हारी संगदिली का थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा तो मुझे था। लेकिन अच्छा ठीक है, परिया से मिल तो लो। एक बार इसे ये भी बता दो कि तुम सरफराज नहीं हो, और इसके बाद हम अपनी तकदीर पर शाकिर हो जाएंगे। जो कुछ भी फैसला तुम करोगे हमें मंजूर होगा। मेरी बच्ची तुम्हारे जाने के बाद कभी मुस्कुराई नहीं है। काश तुम्हें इन हकीकतों का भी एहसास होता। ठीक है खातून, बिल्कुल ठीक है। आप मेरी बात नहीं मान रही, लेकिन मैं आपसे सिर्फ चंद अल्फाज कहना चाहता हूँ कि बाद में आपको अगर हकीकतों पर यकीन आ जाए तो मुझे मुजरिम ना समझिएगा। इस तमाम कहानी में मेरा कोई कसूर नहीं है। खातून के चेहरे पर नागवारी के आसार उभरे। उन्होंने गर्दन हिलाई और आहिस्ता से बोली, तुम्हारी इंतहा पसंदी के बारे में सभी जानते हैं सरफराज। क्या तुम इतना ताउन कर सकते हो कि हमसे ये सिर्फ चंद रोज़ यहाँ गुजार लो, फरिया से मुलाकात कर लो? अगर तुम ऐसा कर लोगे तो ये हम पर एहसान ही होगा। इसे समझा दो, इसके बाद वो तुम्हारा दिल चाहे वो करो। वो उठी और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। बाहर सारा गौल बयाबानी जमा था। एक लड़की ने कहा, जी अम्मी जान, क्या हुआ? ये शराफत से मान गए या फिर हमारी बारी आ गई? तुम लोग कोई बदतमीज़ी ना करो, समझी? चलो अपने अपने कमरे में जाओ। ऐसे नहीं जाएंगे। अगर ये शराफत से मान गए तो ठीक है, वरना हम इन्हें उठाकर ले जा रहे हैं, एक लड़के ने कहा, और वो सब पर मुझ पर झपट पड़े। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, मैं चल रहा हूँ, मैंने बौखलाकर कहा और हंसते कहकहे लगाते हुए ये लोग मुझे एक तरफ ले चले। दिल ही दिल में दुख भी हो रहा था। काश मैं इस घराने का एक फ़र्द होता। क्या खूबसूरत ज़िंदगी होती। लेकिन मेरी नहुसत बिलाखिर इन लोगों को भी अपनी लपेट में ले लेगी। लड़कियां मुझे लिए हुए एक दरवाजे पर पहुंच गईं। उन्होंने दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर धक्का दे दिया और इसके फ़ौरन बाद दरवाज़ा बाहर से बंद भी हो गया। अजीब सी सूरत हाल थी। दिल में एक मीठा मीठा सा एहसास भी जाग रहा था, लेकिन इसका इख्तिताम खौफ के दबाव पर होता था। घबराई हुई निगाहों से मैंने इस कमरे का जायज़ा लिया। आला दर्जे के कालीन बिछे हुए, दरवाजे खिड़कियों और दीवारों की मुनासिबत से पर्दे पड़े हुए थे। कमरे के एक जानिब एक मसहरी थी जिस पर दो तकिए रखे हुए थे। मसहरी के बाएं जानिब फूलों का एक बहुत बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता नज़र आ रहा था जिसमें ताज़ा फूल लगे हुए थे और इसके अतराफ में भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। कमरे के इंतहाई सिरे पर बनी हुई खिड़की के सामने एक नुस्वानी पैकर मौजूद था जिसकी पुश्त दरवाजे की जानिब थी। गहरे नीले लिबास में मलबूस सियाह चोटी कमर से नीचे तक लटकी हुई थी। मैं सकते किसी हालत में खड़ा इधर देखता रहा और फिर बामुश्किल तमाम मेरी आवाज़ उभरी, सुनिए। उस लड़की के जिस्म में हल्की सी थरथराहट हुई और वो फिर इसने अपना रुख तब्दील कर लिया और आंसुओं से लबरेज एक हसीन चेहरा मेरी निगाहों के सामने आ गया। वो बेहद हसीन थी। इसके चेहरे पर अजीब सी यासियत छाई हुई थी। मैं सकते के से आलम में इसे देखता रह गया। मैं ज़िंदगी के इस शोबे से पूरी तरह रोशनास नहीं था, लेकिन ये सुलगता हुआ हुस्न मेरी आंखों के रास्ते दिल में उतरता चला गया था। इस हसीन और बड़ी बड़ी आंखों से, जिनके चेहरे के नक़ूश इन मौमर खातून से काफ़ी मिलते जुलते थे, आंसुओं की छड़ी लगी हुई थी। मैं चंद कदम आगे बढ़ा और मैंने लरजती हुई आवाज़ में कहा, सुनिए, शायद आपका नाम फरीहा है। यहाँ सब लोग गलत फहमी का शिकार हैं कि मैं सरफराज हूँ। इन लोगों ने मुझे रेलवे स्टेशन पर देखा था, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ खातून कि मेरा नाम सरफराज नहीं है। हो सकता है मेरा चेहरा इनसे इतना मिलता जुलता हो कि सब धोखा खा रहे हैं, लेकिन आपको धोखा नहीं खाना चाहिए। ये गलत फहमी आपके लिए सबसे ज़्यादा भयानक हो सकती है। वो आंसुओं भरी निगाहों से मुझे देखती रही। फिर इसने कहा, आमिलपुर क्यों आए हो? तकदीर का फेर है। आप समझदार हैं, अच्छा बुरा सोच सकती हैं। और अभी मैंने इतना ही कहा था कि खातून फरिया बेख्तियार हो गईं, दौड़कर आगे बढ़ीं और मेरे सीने से सर टिका दिया। माफ़ कर दो फराजी, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपना तजिया नहीं कर पाई थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुमसे दूर रहकर मैं ज़िंदा दरगोर हो जाऊंगी। फराजी, अब मुझे माफ़ कर दो। वो सिसक सिसक कर रोने लगी। मेरे हवास मुअत्तल हुए जा रहे थे। कुछ कर भी नहीं सकता था। बेबसी के आलम में खड़ा रहा। फरीहा के दिल की भड़ास निकल गई तो इसने गर्दन उठाकर मुझे देखा। फिर बोली, मुझे माफ़ नहीं करोगे? इसके कुछ इम्कानात हैं कि आप में से कोई समझदारी से काम ले ले। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, तुम ये कहना चाहते हो कि तुम सरफराज नहीं हो? हाँ, मैं सरफराज नहीं हूँ। फिर कौन हो तुम? एक तकदीर का मारा।
تم ہمارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے؟ کاش رہ سکتا، میں نے کہا اور وہ مجھے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ میری بات پر یقین نہیں کر رہی۔ پھر اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ایک درخواست قبول کرو گے میری؟ جی حکم کیجیے۔ اگر میرے لیے تمہارے دل میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تو ٹھیک ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی، مگر تمہارے آنے سے یہ سب کھل اٹھے ہیں۔ امی بھی خوش نظر آ رہی ہیں، صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کے ساتھ کچھ وقت گزار لو۔ ابو کی موت نے ان سب کو نیم مردہ کر دیا ہے، تمہاری وجہ سے کچھ خوشیاں مل جائیں گی۔ بات میری رہ جاتی ہے تو میں اپنی تقدیر سے سمجھوتا کر لوں گی۔ دوسروں پر کچھ ظاہر نہ کرو، صرف میری سزا قائم رکھو، صرف میری۔ میں پھر ہونٹ دانتوں میں دبا کر اسے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے کہا، میری دعا ہے فریہ خاتون کہ اس گھر کو کائنات کی ساری خوشیاں مل جائیں۔ میں ایک منحوس انسان ہوں، صرف اس بات سے خوفزدہ ہوں کہ میری نحوست اس گھرانے کو لپیٹ میں نہ لے لے۔ ہاں میں نے یہ الفاظ کہے تھے، میں نے تمہیں منحوس کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ تمہاری نحوست نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ میں ان الفاظ پر شرمندہ ہوں فراز، بس غصے میں منہ سے نکل گئے تھے۔ فریحہ بولی، جی؟ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اور تم کہتے ہو کہ تم سرفراز نہیں ہو؟ اس نے افسردگی سے مسکرا کر کہا، خدا کا یہی حکم ہے تو یہی صحیح، میں سرخم کرتا ہوں، لیکن خاتون فریحہ آپ کو ایک وارننگ دینا چاہتا ہوں۔ ہاں کہو۔ بہتر ہے کہ دنیا کے سامنے بھی یہی ظاہر کریں کہ میرے اور آپ کے درمیان فاصلے ہیں، تاکہ جب سچائی سامنے آئے تو آپ کی زندگی تباہ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد بات بنائے نہیں بنے گی، کوئی اور ذریعہ نہیں ملے گا۔ ہاں تمہارے ان الفاظ کی وجہ جانتی ہوں، مجھ سے دور رہنا چاہتے ہو، مجھے سزا دینا چاہتے ہو۔ فرازی مجھ سے زیادہ تمہیں اس دنیا میں کون جانتا ہے؟ خیر اپنے لیے مجھے ہر سزا قبول ہے، شاید وقت میری مشکل حل کر دے، مجھے منظور ہے۔ میں نے بے چارگی سے اسے دیکھا اور گردن ہلا دی۔ اس نے مجھے اداس نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور ہو سکے تو دوسروں کے سامنے میری توہین نہ کرنا۔ ہمیں کوئی درمیانی راہ نکالنی ہوگی فریحہ صاحبہ۔ میں نے کہا۔ وہ خاموش نہیں، بحالت مجبوری اس انوکھے ڈرامے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ موت کے جبڑوں سے نکلا تھا اور کوئی اور گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ اس موقع سے پورا فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ اب اسی روشنی میں عمل کرنا تھا۔ آئیے فریحہ باہر چلیں، آپ دوسرے لوگوں کو جو کچھ بتانا چاہتی ہیں بتائیں۔ جی اچھا، اس نے گردن ہلا دی۔ ہم باہر آ گئے۔ شریر لڑکے اور لڑکیوں کا غول جیسے منتظر ہی تھا۔ انہوں نے اس مختصر وقت میں انتظام بھی کر لیا تھا، چنانچہ ہم دونوں کو پھولوں سے لاد دیا گیا۔ سب میری آمد کی خوشیاں منا رہے تھے، مگر میرا دل رو رہا تھا۔ وہ میں نہیں تھا جس کے لیے خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ فریحہ بھی بجھی بجھی تھی، خوب ہنگامہ رہا تھا۔ البتہ ریحانہ خاتون ہم دونوں کو جائزہ لے رہی تھیں۔ رات کے کھانے کے بعد انہوں نے مجھ سے تنہائی میں کہا، لگتا ہے سرفراز میاں تمہارے درمیان اختلاف دور نہیں ہوا ہے۔ مجھے موقع مل گیا۔ میں نے کہا، یہ بات نہیں ہے چچی جان، ہم دونوں کے درمیان ایک سمجھوتا ہوا ہے۔ اور وہ کیا؟ ہم ایک ماہ تک اپنا تجزیہ کریں گے، الگ الگ رہ کے یہ فیصلہ کریں گے کہ مستقبل میں ہمیں ایک دوسرے کے جذبات کا کس طرح خیال رکھنا ہے۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ ریحانہ بیگم بولی، اگر آپ اسے ہم دونوں کے درمیان رہنے دیں تو زیادہ اچھا نہیں ہوگا چچی جان؟ میں نے عاجزی سے کہا، الگ الگ رہنے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میرا مطلب ہے ہمارے درمیان تعاون اور مفاہمت رہے گی، بس قربت نہیں ہوگی۔ تم دونوں ہی سر پھرے ہو، مگر اب تم یہاں سے جاؤ گے نہیں؟ جی چچی جان، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ذاتی طور پر مجھے تم سے بے حد شکایت ہے۔ کیوں چچی جان؟ یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ رحمان اس طرح ہمارے درمیان سے چلے گئے، تمہارا دل نہیں پسیجا اور تم نے عادت کے مطابق ڈرامہ رچایا کہ تم سرفراز نہیں ہو، حالانکہ اس وقت تمہیں ساری رنجش بھول کر ہم سے افسوس کرنا چاہیے تھا، ہمارا سہارا بننا چاہیے تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، بچے مرجھا کر رہ گئے ہیں۔ اگر تمہیں اب بھی ضد تھی تو عامل پور کیوں آ کر اترے؟ کاش میں آپ کو ساری حقیقت بتا سکتا چچی جان۔ میں نے بڑی دعائیں کی ہیں تمہاری واپسی کے لیے۔ فریحہ اپنے رویے پر کتنا افسوس کرتی رہی ہے، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال کوئی کسی کے دل میں نہیں داخل ہو سکتا۔ سونے کا انتظام میں نے دوسرے کمرے میں کیا تھا، فریحہ کو بھی بتانا ضروری سمجھا تھا۔ محسوس نہ کرنا فریحہ، یہ ضروری ہے۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے دوسروں کے سامنے رسوا نہیں کرو گے۔
ہاں فریحہ، میں آپ کو رسوا نہیں کرنا چاہتا، میں نے آہستہ سے کہا۔ جیسی تمہاری مرضی، اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ دوسرا اور پھر تیسرا دن گزر گیا۔ حالات کسی قدر قابو میں آ گئے تھے۔ بڑی کوششوں سے مجھے یہاں کے حالات معلوم ہوئے تھے۔ رحمان صاحب کا گھرانہ تھا جس کا وسیع کاروبار وغیرہ تھا۔ 2 بیٹے شاکر اور عامر تھے، 4 بیٹیاں تھیں جن میں فریحہ سب سے بڑی تھی۔ اس کی شادی سرفراز سے ہوئی تھی جو دنیا میں تنہا تھا، چنانچہ اسے گھر داماد بنا لیا گیا۔ خود سر اور سرکش مزاج کا نوجوان تھا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، فطرتاً انتہا پسند تھا۔ فریحہ بھی خود پسندی کا شکار تھی، چنانچہ دونوں میں اختلاف تھا۔ پھر ایک دن رحمان صاحب نے اسے طلب کر کے فریحہ کی شکایت پر برا بھلا کہا۔ فریحہ بھی باپ کے ساتھ تھی۔ سرفراز خاموشی سے گھر چھوڑ کر چلا گیا اور پھر واپس نہیں آیا۔ بعد میں فریحہ کو اپنی زیادتی کا احساس ہوا۔ رحمان صاحب بھی پشیمان تھے کہ بیٹی کا گھر بگڑ گیا۔ پھر اچانک رحمان صاحب پر دل کا دورہ پڑا اور وہ جابر نہ آ سکے۔ یہ کہانی تھی سرفراز کی۔ میں نے سرفراز کی تصویر دیکھی اور حیران رہ گیا۔ ایسا انوکھا ہم شکل شاید ہی کبھی دیکھا گیا ہو۔ اصولی طور پر مجھے یہاں سے خاموشی سے نکل جانا چاہیے تھا، مگر یہاں میری بزدلی مجھے روک رہی تھی۔ اول تو میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا، لباس بھی ان لوگوں کا دیا ہوا تھا، لباس تک سلامت نہیں تھا۔ اس عالم میں کیا فیصلہ کرتا؟ پھر باہر کا ہولناک ماحول۔ جس دن سے اس گھر میں داخل ہوا تھا باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ کئی بار نیت میں خرابی آئی تھی مگر ضمیر زندہ تھا۔ میں اپنے لیے اس خاندان کو فنا نہیں کرنا چاہتا تھا، البتہ اس الجھن میں تھا کہ اس ڈرامے کو کتنا طویل کیا جا سکتا ہے۔ فریحہ نے مجھے طرح طرح سے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر میں نے خود کو سنبھالے رکھا تھا۔ پھر ایک دن ڈراپ سین ہو گیا۔ شام کے 5 بجے تھے، باہر لان میں چائے کا بندوبست ہو رہا تھا کہ ایک کار اور اس کے پیچھے ایک پولیس جیپ اندر داخل ہو گئی۔ سب چونک کر ادھر دیکھنے لگے تھے۔ اس وقت سب ہی باہر موجود تھے۔ جیپ سے جس شخص کو ہتھکڑیاں سمیت اتارا گیا اسے دیکھ کر میرا دل اچھل پڑا تھا۔ نہایت خراب حلیے میں وہ سرفراز تھا۔ سب دم بخود رہ گئے تھے، میں بھی اپنی جگہ ساکت تھا۔ کار سے ایک عمر رسیدہ صاحب نیچے اترے اور نانا جان کے قریب پہنچ گئے۔ آخا حامد حسین صاحب، آپ بھی یہاں موجود ہیں؟ ہاں، بچی کا اصرار تھا، کچھ دن کے لیے آیا ہوں۔ مگر یہ سب کیا ہے؟ نانا جان بولے، بڑا پریشان کن مرحلہ ہے، ذرا انہیں دیکھیے، یہ کون ہیں؟ اتنی دیر میں تمام لوگ اس سرفراز کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ میرے قدم اپنی جگہ جمے ہوئے تھے۔ دل اندر سے چیخ رہا تھا، بھاگ جا، قیامت آ گئی ہے، بھاگ، فوراً بھاگ، مگر میں نہ بھاگ سکا۔ چچی جان، میں سرفراز ہوں، سرفراز مظلوم لہجے میں بولا۔ ساتھ کھڑے پولیس آفیسر نے اس کے منہ پر الٹا ہاتھ رسید کر دیا۔ تم سے بولنے کے لیے منع کیا گیا تھا نا؟ آپ بھی یہاں آ جائیے شاہ صاحب، نوجوان نے کار کی طرف رخ کر کے کہا اور اس میں سے ایک اور صاحب نیچے اتر آئے۔ سادہ لباس میں تھے مگر حلیے سے پولیس افسر معلوم ہو رہے تھے۔ نو وارڈ نے کہا، یہ محکمہ پولیس کے بہت بڑے افسر ہیں، میرے پرانے ساتھی ہیں۔ محکمہ پولیس نے اس شخص کو گرفتار کیا ہے اور پولیس کا خیال ہے کہ یہ خطرناک قاتل ہے جسے سزائے موت ہو گئی تھی، لیکن یہ تختہ دار سے فرار ہو گیا۔ پولیس کے پاس اس کا مکمل ریکارڈ موجود ہے۔ جبکہ اس شخص نے یہ بات تسلیم نہیں کی اور اعلیٰ پولیس افسران سے کہا کہ انہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ رحمان عظیم کا داماد ہے جو عامل پور کے رئیس ہیں۔ یہ بات شاہ صاحب کے علم میں آئی اور چونکہ شاہ صاحب یہ بات جانتے ہیں کہ میں عامل پور کا رہنے والا ہوں اور مرحوم رحمان میرے دوست تھے، چنانچہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ میں بٹیا کی شادی کے لیے اس وقت ملک میں موجود نہیں تھا، اس لیے اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ مرحوم رحمان کا حوالہ ایسا نہ تھا کہ میں بات کو نظر انداز کر دیتا، چنانچہ میں نے شاہ صاحب سے درخواست کی کہ وہ میری مدد کریں اور وہ اپنے رسک پر صرف میری وجہ سے اس خطرناک مجرم کو لے کر یہاں تک آئے ہیں۔ اب آپ فیصلہ کریں۔ سب پر سکتہ طاری تھا اور میں خود بھی بت بنا کھڑا تھا۔ میرے اندر شدید کشمکش جاری تھی۔ چچی جان، پلیز اس وقت پرانی رنجشوں کو ذہن میں نہ لائیں، میں موت کے دہانے پر ہوں، میری زندگی بچا لیں۔ فریحہ مجھے معاف کر دو، مجھے بچاؤ۔ اچانک ہی میرے ذہن میں شیشہ سا ٹوٹ گیا۔ ایک عجیب سا جذبہ دل میں ابھرا اور اندر ہی اندر سارے فیصلے ہو گئے۔ میں ایک قدم آگے بڑھ گیا۔ تب پہلی بار مجھے دیکھا گیا اور اب ان لوگوں پر حیرت کے دورے پڑے۔ شاہ صاحب اور رحمان صاحب کے دوست بھی دنگ رہ گئے تھے
اور اصل سرفراز بھی سب پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا، وہ سچ کہتا ہے شاہ صاحب، جس کے دھوکے میں اسے پکڑا گیا ہے وہ میں ہوں۔ قدرت نے نہ جانے کیوں ہم دونوں کو ایک ہی شکل دے دی ہے۔ اسے چھوڑ دیں، تختہ دار سے مفرور قاتل میں ہوں۔ شدید سنسنی پھیل گئی۔ سرفراز کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ شاہ صاحب بہرحال پولیس والے تھے، فوراً سنبھل گئے۔ انہوں نے ساتھ آئے پولیس والوں کو اشارہ کیا اور وہ میرے گرد آ کھڑے ہوئے۔ شاہ صاحب نے کہا، تم پورے ہوش و حواس کے ساتھ یہ اعتراف کر رہے ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، جی شاہ صاحب، بے ہوشی کے عالم میں تو اور ہی باتیں کی جاتی ہیں۔ اس بیچارے کو چھوڑ دیجئے، یہ خوش نصیب ہے، اپنے ساتھ بہت سے ہمدرد رکھتا ہے۔ میرا کیا ہے، مجھے تو موت نے گھیرا ہی ہوا ہے اور میں اس سے کہیں فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ کیوں اس بیچارے کے ہاتھ میں آپ نے ہتھکڑیاں ڈال رکھی ہیں؟ یہ سرفراز ہے، جس مجرم کی آپ کو تلاش ہے وہ میں ہوں۔ میرا نام مسعود ہے۔ شاہ صاحب کے ساتھ جو صاحب آئے ہوئے تھے اور جن کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ سول جج ہیں، حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے چچی جان سے کہا، یہ کیا قصہ ہے بھابھی صاحبہ؟ لیکن چچی جان کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ فریحہ دم بخود تھی، تمام ہی لوگ ابھی تک برے احوال میں تھے۔ شاہ صاحب نے کہا، عجیب بات ہے، دونوں ایک ہی شکل کے مالک ہیں اور یہ کہتا ہے کہ اصل مجرم یہی ہے، اور در حقیقت ہمیں مسعود ہی کی تلاش تھی۔ اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو تھوڑی دیر کے لیے اندر چلیں، ذرا تفصیلی گفتگو ہو جائے۔ آئیے مسعود صاحب، شاہ صاحب نے خاصے مہذب لہجے میں کہا، اور میں نے شانے ہلا دیے۔ پولیس والے مجھے گھیرے میں لیے ہوئے تھے، لیکن میں تو خود ہی گھیرے میں آ گیا تھا۔ انہیں خود بھی اس کا احساس تھا کہ اگر میں چاہتا تو اس وقت بآسانی اپنے اس ہم شکل کو پھنسا سکتا تھا، کیونکہ اس وقت میں ایک مہذب گھرانے کی پناہ میں تھا۔ لیکن بس ضمیر کے کھیل ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میری کچلی ہوئی شخصیت کسی اور گھرانے کو برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری آرزو یہ تھی کہ سب آباد رہیں۔ ہم سب اندر آ گئے۔ شاہ صاحب نے ایک جگہ بیٹھنے کے بعد مجھ سے پوچھا، مگر مسعود صاحب، اگر آپ در حقیقت وہی ہیں، میرا مطلب ہے تختہ دار سے فرار ہونے والے قاتل، تو آپ نے اس گھر میں پناہ کیسے لی؟ آپ کو سرفراز کے بارے میں علم کیسے ہو گیا؟ میں نے بیگم صاحبہ اور فریحہ کی طرف دیکھا۔ عامر اور شاکر بھی تھے اور نانا جان بھی۔ پھر سے میں نے آہستہ سے کہا، بس لالچ سمجھ لیجئے، میں اس گھر میں پناہ لینے اور اس گھر کی دولت بٹورنے آیا تھا، لیکن حق حق ہی ہوتا ہے۔ سرفراز یہ ہے اور میرا نام مسعود ہے۔ شاہ صاحب نے کچھ پوائنٹ نوٹ کیے۔ سرفراز کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کھول دی گئیں اور یہ ہتھکڑیاں میرے ہاتھوں میں منتقل کر دی گئیں۔ یہ سب ہی میرے سلسلے میں متاثر نظر آ رہے تھے۔ شاہ صاحب نے فوراً پوچھ لیا، مگر مسعود صاحب، آپ کو تو ایک بہترین پناہ گاہ حاصل ہوئی تھی۔ اگر آپ یہ تسلیم کر لیتے کہ آپ مسعود نہیں ہیں اور یہ شخص بہروپیہ، تو میرا خیال ہے فیصلہ کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ آپ نے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو کیوں گرفتار کے لیے پیش کر دیا؟ چھوڑیے شاہ صاحب یہ کہانیاں، اب آپ صرف وہ کیجئے جو آپ کرنے آئے ہیں۔ جی ہاں، بے شک، بہرحال آپ نے ایک اچھا تاثر چھوڑا ہے ہم پر، اس لیے بدترین مجرم ہونے کے باوجود ہم آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر مجبور ہیں۔ براہ کرم کوئی ایسی کوشش نہ کیجیے جس سے ہمارے ہاتھوں آپ کو نقصان پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اگر آپ چلنا پسند فرمائیں تو چلیں، ورنہ آپ یہاں رکیے، ہم انہیں لے کر چلتے ہیں، شاہ صاحب نے جج صاحب سے کہا۔ اور جج صاحب بولے، ہاں مجھے تو ابھی کچھ وقت رکنا ہوگا۔ آپ بھی شاہ صاحب؟ اگر نہیں جناب، کسی خاطر مدارات کی گنجائش نہیں ہے، میں اپنی ڈیوٹی پر ہوں۔ شاہ صاحب مجھے وہاں سے لے کر چلنے کے لیے تیار ہو گئے، اور میں نے بیگم صاحبہ سے کہا، چچی جان، آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ میں نے یہ وقت یہاں کیسے گزارا ہے۔ فریحہ صاحبہ اس بات کی گواہی دیں گی کہ میں نے یہاں جو نمک کھایا ہے وہ حرام نہیں ہے اور ہر چیز کا احترام کیا ہے۔ سرفراز صاحب، آپ کو نئی زندگی مبارک ہو۔ چند الفاظ میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں۔ بے شک میں آپ کا ہم شکل ہوں اور چند روز میں نے بھی یہاں گزارے ہیں، لیکن فریحہ صاحبہ کو میں نے ان کی غلط فہمی کے باوجود اپنے دل میں ایک سگی بہن ہی کا درجہ دیا ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ اس تصور کو نبھایا بھی ہے۔ میری ایک چھوٹی بہن ہے اور آپ سے دعاؤں کا طالب ہوں گا، خدا اسے آبرومند رکھے۔ چچی جان، میرا پرانا لباس مل سکتا ہے؟ چچی جان بری طرح رو پڑیں۔ یہاں موجود ہر شخص جانتا تھا کہ میں نے یہاں کیسے زندگی گزاری ہے۔ وہ جانتے تھے کہ میں نے یہاں ایک لمحہ بھی ان کی اس غلط فہمی سے فائدہ نہیں اٹھایا۔
شاہ صاحب نے رسمی کارروائیاں کی اور مجھے لے کر چل پڑے۔ میں بہت بڑا مجرم تھا۔ جو کچھ بھی میں نے کیا تھا معمولی بات نہیں تھی۔ کھل بلی مچ گئی تھی۔ بہت سے لوگوں کو تو صورتحال بھی معلوم نہیں تھی۔ مجھے لاک اپ میں ہی رکھا گیا، مگر میرے لیے سخت پہرا لگایا گیا تھا۔ البتہ شاہ صاحب مجھ سے بہت متاثر تھے۔ میرا کیس بے حد انوکھا تھا۔ میں سزائے موت کا مجرم تھا۔ تختہ دار سے پھانسی دینے والوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر نکل آیا تھا۔ قانون کے لیے بھی بے شمار الجھنیں تھیں۔ مجھے فوری پھانسی نہیں دی جا سکتی تھی کیونکہ اس سزا کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ ہاں، مجھ پر ازسر نو مقدمہ ضرور چلایا جا سکتا تھا۔ یہ تحقیق کرنی تھی کہ میرے فرار کے عوامل کیا تھے، اس سازش میں کون شریک تھا، سازش کیسے تیار ہوئی، وغیرہ وغیرہ، اور اس کے لیے تیاریاں ہونے لگیں۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کے لاک اپ میں مجھے بالکل الگ تھلگ رکھا گیا تھا۔ کانسٹیبلوں کی مجھ پر مسلسل ڈیوٹی لگائی گئی تھی اور شاید انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ میرا ہر طرح خیال رکھیں، مجھے ہر سہولت دی جائے، اور وہ لوگ عمل کر رہے تھے۔ عمدہ کھانا، ضرورت کی ہر چیز شاہ صاحب مجھے فراہم کر رہے تھے۔ کہو مسعود، کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا۔ تھینک یو شاہ صاحب، جیل کی نسبت یہاں تمہیں آرام ہوگا، لیکن یہ عارضی ہے، اس کے بعد جیل جانا ہوگا۔ کیا فرق پڑتا ہے شاہ صاحب، میرے لیے کوئی خدمت ہو تو بتاؤ، کوئی ضرورت، کوئی بات۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ ایک خیال دل میں ہے، پتہ نہیں آپ میری یہ بات مانیں گے یا نہیں۔ کہو، کیا بات ہے؟ جب مجھے پھانسی دی تھی شاہ صاحب تو میرے اہل خانہ میری لاش لینے آئے تھے۔ ظاہر ہے انہیں وہ لاش نہیں ملی تھی۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ ان سے کیا کہا گیا۔ اس کے علاوہ میری خواہش ہے کہ اب انہیں میرے بارے میں کوئی اطلاع نہ دی جائے، انہیں دوبارہ اس کیس میں گھسیٹنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اگر آپ یہ کام کر دیں تو میں آپ کا بڑا احسان مانوں گا۔ شاہ صاحب سوچ میں پڑ گئے، پھر بولے، بہت مشکل کام ہے، میں 1-2 دن میں تمہیں اس بارے میں بتاؤں گا۔ ویسے اطمینان رکھو، اس بارے میں پوری رپورٹ میں تمہیں دے دوں گا۔